الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 29واں پارہ سورہ دہر۔ آج کے سبق کا خلاصہ کہ عباد اللہ، اللہ کے بندے، ان کی کون سی صفات ہیں؟ یوفون، وہ پورا کرتے ہیں، بالنذر، نظر کو، ویخافون، اور وہ ڈرتے ہیں۔ وہ کون؟ عباد اللہ، جو پچھلی آیت میں بیان ہوا ہے، اللہ کے بندے۔ یوفون بالنذر، نظر کو پورا کرتے ہیں، ویخافون، اور وہ ڈرتے ہیں، یومن، اس دن سے، قیامت کے دن سے، کان، ہوگی، شرہ، اس کی مصیبت، یا کان شرہ، ہوگا اس کا شر، یعنی قیامت کا، مستطیرا، پھیلا ہوا۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ نظر کو پورا کرنے والے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں کہ جس کی مصیبت پھیلی ہوگی یا جس کا شر پھیلا ہوگا۔ یہ صفات ہیں عباد اللہ، اللہ کے بندوں کی، کہ وہ نظر کو پورا کرنے والے ہیں۔ نظر کیا ہے؟ کسی نیک کام کو اپنے اوپر واجب کر لینا، کہ میں یہ نیک کام کروں گا، میں اتنے روزے رکھوں گا، میں اتنے نوافل ادا کروں گا، یا میں یہ صدقہ کروں گا، یعنی کسی نیک چیز کو یا نیک کام کو اپنے اوپر واجب کر لینا، یہ ہے نظر۔ اور نظر دو طرح سے ہے، ایک مطلق، ایک مقید۔ مطلق اللہ کی رضا کے لیے کہ میں یہ کام کروں گا، اور مقید کسی کام کے ساتھ اس کو خاص کر دینا، کہ یہ کام ہوگا تو میں اتنے نوافل پڑھوں گا، یہ میرا کام ہو جائے گا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میں صدقہ کروں گا۔ تو یہ جو نظر مقید ہے، جس کو کسی کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے کسی کام کے ساتھ، یہ درست نہیں ہے۔ مطلق نظر ماننا کہ میں یہ نیک کام کروں گا، یہ ٹھیک ہے، تو نظر کو پورا کرنا چاہیے۔ عباد اللہ، جو اللہ کے بندے ہیں، یوفون بالنذر، وہ نظروں کو پورا کرنے والے ہیں، اور وہ قیامت سے ڈرتے ہیں کہ جس کا شر، یعنی جس کی مصیبت ہر طرف پھیلی ہوگی۔ مستطیرہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا پھیل جانا، کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ اس کی مصیبت ہر کوئی دیکھے گا، ہر طرف پھیلی ہوگی، تو وہ اس دن سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا رد بھی ہوتا ہے جو یہ بات کہتے ہیں کہ عبادت کو جنت کے طمع اور جہنم کے خوف سے نہیں کرنا چاہیے، یعنی جو اللہ کی عبادت ہے اس کو جنت کی طمع کرتے ہوئے اور جہنم کے خوف سے، یعنی اس سے ڈرتے ہوئے نہیں کرنا چاہیے، ویسے ہی اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ یہاں پہ صاف واضح ہے کہ عباد اللہ، جو اللہ کے بندے ہیں، وہ اس دن سے ڈرتے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی نظر کو پورا کرنے والے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ، اور وہ کھلاتے ہیں، الطعام، کھانا، علی حبہ، علی پر، حبہ، اس کی محبت، حبہ، اس کی محبت، یہ ضمیر وَيُطْعِمُونَ یا تو کھانے کی طرف ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، مسکیناً، مسکین کو، ویتیما، اور یتیم کو، واسیرا، اور قیدی کو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ عباد اللہ، اللہ کے بندے، یعنی وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو۔ اگر تو حُبِّهِ کی حق ضمیر وَيُطْعِمُونَ کی طرف لٹائیں تو مراد کہ جو وہ چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں، کھانے کی خود طلب ہے، خود خواہش مند ہے، تو وہ اس کو دوسروں پر فوقیت دیتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی وہ خود نہیں بلکہ اپنے مسلمان یا دوسرے لوگ ان کو وہ چیز دے دیتے ہیں۔ اگر اس کی اللہ کی ذات کی طرف
حبہ کی ضمیر کو لٹائیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ کون؟ عباد اللہ، اللہ کے بندے۔ مسکیناً، مسکین، یتیم اور اسیر کو۔ مسکین کہ جس کی ضروریات زیادہ ہوں اور اس کی آمدن کم ہو۔ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کی انکم کم ہے اور اس کی بنیادی ضروریات زیادہ ہیں، تو ان کو کھلاتے ہیں۔ وہ یتیمہ، اور یتیم کو کہ جو مسکین سے بھی عاجز ہے، کہ جس کا کمانے والا فوت ہو گیا، وہ خود عمر میں چھوٹا ہے، کما نہیں سکتا، تو ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ وہ اسیرہ، جو ان دونوں سے زیادہ عاجز اور کمزور ہے۔ اسیر قیدی کہ جو دوسروں کے رحم و کرم پر ہو، تو ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ یعنی عباد اللہ یہ ان لوگوں کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ جب غزوہ بدر میں اسی طرح اور موقع پر جو قیدی ہوتے، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم دیتے کہ جس طرح تم نے خود کھانا ہے ویسا ہی ان کو کھلانا ہے۔ پھر بڑے بڑے لوگ بعد میں صحابہ بن کے ایمان لے، اسامہ بن اسال، اسی طرح اور بڑے صحابہ کے جن کے نام ہیں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ دیکھا تو وہ اسلام قبول کر لیا۔ انما، بے شک سوائے اس کے، انما بے شک سوائے اس کے، نطعمکم ہم کھانا کھلاتے ہیں، لوجہ اللہ اللہ کی رضا کے لیے۔ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، لوجہ اللہ اللہ کے چہرے کے لیے، یعنی اللہ کے رضا کے لیے۔ لا نرید نہیں ہم ارادہ رکھتے، منکم تم سے، جزاء کسی جزا کا، بدلے کا، ولا شکورا اور نہ شکریہ کا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بے شک ہم اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کسی جزا اور شکریہ کی امید یا ارادہ نہیں رکھتے۔ یعنی عباد اللہ، اللہ کے بندے جب کھانا کھلاتے ہیں، کسی سے اچھا کرتے ہیں، تو اس میں ان کی بدلے کی نیت نہیں ہوتی، کسی جزا کی نیت نہیں ہوتی کہ ہم نے یہ نیکی اس لیے کرنی ہے کہ ہمیں بدلے میں کچھ ملے، اس کی جزا ملے، اس کا بدلہ ملے، اور نہ ہی اس نیت سے کہ ہمیں ہمارا شکریہ کیا جائے۔ تو یہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں کی صفات ہیں۔ ان بے شک نخاف ہم ڈرتے ہیں، من ربنا اپنے رب سے، یومن اس دن سے، عبوسن کہ جو بگاڑنے والا ہے، قمطریرا بہت سخت۔ انا نخاف من ربنا یومن عبوسا قمطریرا، بے شک ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور یعنی اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو چہروں کو بگاڑنے والا ہے، یعنی قیامت کا دن وہ اتنا سخت ہے کہ جو چہروں کو بگاڑ دینے والا ہے، اس کی سختی ہے۔ تو وہی چیز کہ ہم ان سے ڈرتے ہوئے، اس دن کی سختی سے ڈرتے ہوئے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہوئے کھانا کھلاتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے جو نیکی کی ہے اس کی جزا کا مطالبہ نہیں کرتے، نہ شکریہ کا مطالبہ کرتے۔ یہ وہ صفات ہیں جو عباد اللہ، اللہ کے نیک بندوں کی بیان کی گئی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔